آگے بڑھتے ہیں، اہم خبر دیں آپ کو، ملک میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک سال میں بے روزگاری پاکستانی ملکی حالات کے باعث بے روزگاری کے خوف میں مبتلا ہے۔ پاکستان میں 61% نوجوان بے روزگاری کا شکار ہیں، جن نئے میں بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین خراب کو اقتصادی ریٹائرمنٹ صورتحال سے بے روزگاری میں اضافہ ہو جا گیا ہے۔ رہا ہے۔ بریڈفورڈ سے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان سے بیرون ملک قسمت آزمائی پر مجبور 1% ہو اضافہ رہے ہیں۔ ہوا ہے۔ ان کو چاہیے کہ 2018 انٹرنیشنل میں بے روزگاری کی شرح 6.9% رہی ہے۔ ادارے سرمائی کی رپورٹ میں ہوا افسوس کے مطابق گزشتہ سروے میں 92% پاکستانی روزگار جانے کے خوف کا اظہار کر رہے تھے، لیکن موجودہ سروے میں 95% نے بے روزگار ہونے کے خوف کا اظہار کیا۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 2024 میں بے روزگاری 8% تک بڑھنے کے چانسز ہیں اور بے روزگار لوگوں کی تعداد 70 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر ہم پاکستان میں بے روزگاری کا پچھلے 20 سالوں کا ریکارڈ دیکھیں تو یہ تقریباً 6% کے نزدیک بنتی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان بے روزگاری میں دنیا کے ٹاپ کنٹریز میں شمار ہوگا۔ دنیا کے بڑے مسئلوں میں سے ایک بے روزگاری کا مسئلہ بھی ہے۔ پاکستان میں بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ مسئلہ پاکستان میں کیوں ایک وائرس کی طرح پھیل رہا ہے اور اس مسئلے کو کم کرنے یا مکمل ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ان امپلائمنٹ ہوتی کیا ہے، یا ایک انسان ان امپلائڈ کب کہلاتا ہے۔ آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے مطابق ہر وہ انسان جس کی عمر 15 سال سے اوپر ہے اور وہ کام کرنا چاہتا ہے، کام کی تلاش میں ہے لیکن اسے جاب نہیں مل رہی، وہ کچھ نہیں کما رہا، تو وہ بے روزگار کہلائے گا۔ پاکستان میں 1/3 نوجوان بے روزگار ہیں اور جو پڑھے لکھے ہیں انہیں بھی جاب ڈھونڈنے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صرف لیپ ٹاپ بانٹنے یا کچھ ہزار روپے کی اسکالرشپ دینے سے ان امپلائمنٹ جیسا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں اتنی نوکریاں نہیں ہیں جتنے ہر سال یونیورسٹی سے گریجویٹس نکلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں کو جابس نہیں ملتی تو وہ مایوسی کا شکار ہو کر کرائمز کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں اور مرڈر جیسے گناہ کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ دراصل ان امپلائمنٹ کی بہت ساری وجہ ہیں، لیکن آج ہم کچھ اہم وجہ ڈسکس کریں گے۔ پہلی اور بڑی وجہ ہے اوور پاپولیشن۔ دوستوں، 1947 میں جب پاکستان کو آزادی ملی تو پاکستان کی کل آبادی صرف 7 کروڑ تھی اور 1951 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 7.5 کروڑ ہو گئی تھی، جس میں سے زیادہ آبادی ایسٹ پاکستان میں رہتی تھی جو آج کا بنگلہ دیش ہے۔ آج 76 ایئرز بعد 2024 میں پاکستان کی آبادی دیکھیں تو یہ تقریباً 25 کروڑ تک بنتی ہے اور ایک سروے کے مطابق پاکستان کی آبادی 2030 میں تقریباً 26 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے ہمارے ملک میں بجلی، گیس اور دوسری سہولیات تو ہیں نہیں، تو جابس کہاں سے آئیں گی؟ لیکن اوور پاپولیشن جیسے مسئلے پر قابو پانے کے لیے گورنمنٹ بھی کوئی خاص انٹرسٹڈ نہیں لگتی۔ عام طور پر کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز اپنی ایڈز کے ذریعے فیملی پلاننگ کی کمپین چلاتی ہیں۔ جہاں ایک فیملی صرف 1 یا 2 بچے افورڈ کر سکتی ہے، انہوں نے 5 بچے کیے ہوئے ہیں، تو یہاں پر فیملی پلاننگ نہ ہونا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے ویسے ہی بے روزگار لوگوں کی تعداد میں بھی دن رات اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری بڑی وجہ فلاڈ ایجوکیشن سسٹم ہے۔ پاکستان میں بے روزگاری کی ایک بڑی وجہ یہاں کا تعلیمی نظام بھی ہے۔ ہر سال ہزاروں گریجویٹس کروڑوں روپے فیس دے کر یونیورسٹی سے ڈگری لے کر نکلتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں ان کے لیے کوئی جابس ہی نہیں ہوتی۔ اگر جابس ہوں بھی تو ان پر یونیورسٹی گریجویٹس پورا نہیں اترتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے تعلیمی اداروں میں وہی کچھ پڑھایا جاتا ہے جو کئی دہائیوں سے پڑھایا جا رہا ہے۔ A فار ایپل، B فار بال، جبکہ دنیا اب A فار ایپل، B فار بزنس پڑھتی ہے۔
بات بہت سمپل ہے کہ ہماری یونیورسٹی کالجوں میں اسکل بیس اسٹڈی نہیں کرائی جاتی، جس وجہ سے زیادہ تر نکلنے والے اسٹوڈنٹس کے پاس کوئی اسکلز نہیں ہوتی اور وہ جاب حاصل کرنے کی دوڑ میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس کے علاوہ جو سبجیکٹس یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں وہ جاب کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کرتے۔ زیادہ تر یونیورسٹیز صرف اور صرف تھیوریٹیکل کنسیپٹس پر ہی فوکس کرتی ہیں۔ اس فرق کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ملک میں موجود 100 سال سے بھی زیادہ پرانا تعلیمی نظام ختم کرنا ہوگا اور اس کی جگہ ایسا تعلیمی نظام لانا ہوگا جو بے روزگاری ختم کرنے کے لیے اچھا کردار ادا کر سکے۔ تیسری بڑی وجہ ہے الٹریسی۔ الٹریسی کی وجہ سے ہمارے ملک میں بے روزگاری راکٹ کی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 9 کروڑ پاکستانی اپنا نام پڑھ یا لکھ نہیں سکتے۔ یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا یوتھ لٹریسی ریٹ صرف 72% ہے اور اس لیے پاکستان الٹریسی میں دنیا کے 180 ملکوں میں سے 164ویں نمبر پر آتا ہے۔ بدقسمتی سے گورنمنٹ کی طرف سے ایجوکیشن فار آل جیسے انیشیٹوز بھی صرف نعرے بن کر رہ گئے ہیں، جس وجہ سے ملک میں الٹریسی ریٹ بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یونیسیف کے مطابق اس وقت پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے۔ بے شک یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، لیکن اس کی وجہ لیک آف ریسورسز بھی ہے یا پھر پیرنٹس تعلیمی اخراجات افورڈ نہیں کر پاتے۔ اسکولوں میں بھیجنے کے بجائے والدین اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی کمانے پر لگا دیتے ہیں۔ کوئی ریڑھی لگا لیتا ہے تو کوئی فیکٹری، ہوٹل یا کسی دکان پر مزدوری کے لیے چلا جاتا ہے اور ان کی تنخواہیں بھی ایوریج سے بہت کم ہوتی ہیں۔ اس جہالت اور مہنگائی کی وجہ سے ملک میں ان ایمپلائمنٹ ریٹ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس ساری سچویشن میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پورے ملک کے سرکاری اسکولوں کو اپ گریڈ کرے اور پرائمری سے سیکنڈری لیول تک سرکاری اسکولوں میں فری تعلیم دے اور اس کے ساتھ ہی چائلڈ لیبر جیسی برائی کو بھی سوسائٹی سے ختم کرے۔ چوتھی بڑی وجہ ہے اکانومک کنڈیشن آف پاکستان۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی ملک کی اکانومک کنڈیشنز خراب رہتی ہے تو اس ملک میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کی اکانومی کئی دہائیوں سے IMF کے اسٹریچر پر ہے اور مسلسل بگڑتی جا رہی ہے۔ یہ بے روزگاری کے اضافے میں ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اگر کسی ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو وہاں کی اکانومی پر بڑے اسٹیک ہولڈرز بھی ٹرسٹ نہیں رکھتے، جس وجہ سے اکانومی میں انویسٹمنٹ کی بھی کمی رہتی ہے اور اسی وجہ سے کاروبار میں کم سے کم اضافہ ہوتا ہے اور جو تھوڑی بہت نوکریاں نکلنی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں نکلتی۔ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو اسکلفل بنا کر جاب مارکیٹ کے لیے تیار کرے۔ اس وجہ سے آج کل یونیورسٹی سے نکلنے والے زیادہ تر اسٹوڈنٹس بے روزگار گھوم رہے ہیں۔ دوستوں، ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ سیکٹر بھی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے زوال پذیر ہے۔ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کسانوں کو جدید زراعت کی تعلیم اور سبسڈی دی جائے تو یہی زراعت کا شعبہ ہمارے ملک کی تباہ حال اکانومی کو بوسٹ دے سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے، لیکن ان نیچرل ریسورسز کو صاف دلی سے اکانومی ٹھیک کرنے پر لگایا جائے تو ہم الٹا IMF کو قرضہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرپشن، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ٹیررزم، منی لانڈرنگ اور ایسے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو بدحالی کی طرف مسلسل دھکیل رہے ہیں۔ پانچویں بڑی وجہ انرجی کرائسس ہے۔ 21ویں صدی میں پاکستان کے اندر انرجی کرائسس اس لیول پر ہو رہا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان کی زیادہ تر عوام پتھروں کے دور میں رہنے پر مجبور ہے۔ بجلی اور گیس کی شارٹیج نے پاکستان میں موجود بزنسز کو بری طرح متاثر کیا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی چھوٹے بڑے بزنسز اس کرائسس کی وجہ سے دوسرے ملک شفٹ ہو چکے ہیں، جس وجہ سے پاکستان میں بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان اسٹیل مل کے بند ہونے کی ایک بڑی وجہ بھی انرجی کرائسس ہی رہی ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ کنڈیشن آ گئی ہے کہ پاکستان میں موجود شہریوں کے لیے بجلی، گیس جیسی بنیادی سہولیات کم پڑ رہی ہیں
اور ایک دن میں کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ رہتی ہے۔ تو ایسے میں انڈسٹریز یا دوسرے بزنسز یہاں کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں موجود نیچرل ریسورسز کو چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ پاکستانی عوام پر ہی خرچ کرے اور یہاں کی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے ان نیچرل ریسورسز کا استعمال کرے۔ پاکستان میں قدرتی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن قدرتی وسائل کا زیادہ تر استعمال اپنی من پسند جگہوں پر کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ آخری بڑی وجہ لیک آف ٹیکنالوجی ہے۔ پاکستان میں محنتی اور ذہین لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ماڈرن ڈے ٹیکنالوجی نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے ہماری یوتھ اپنی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتی۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہر فیلڈ میں ضروری ہو گیا ہے، اور جدید ٹیکنالوجی تک رسائی ہی ترقی میں اضافے کی وجہ بھی بنتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ٹیکنالوجی کا فقدان ہمارے ملک کی ہر فیلڈ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے گورنمنٹ سیکٹرز آج کی دنیا سے 20-30 سال پیچھے ہی چل رہے ہیں۔ یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے آئے روز کوئی نہ کوئی ایپ بند رہتی ہے، جس کی وجہ سے فری لانسرز کو کافی زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں موجود لوگ دنیا کی جانی مانی ٹیکنالوجی کمپنیز کے سافٹ ویئر تک ایکسیس حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے ملک میں وہ ٹیکنالوجیز ابھی تک ایکسیسیبل ہیں ہی نہیں۔ اگر ہم اپنے نیبر کنٹری کی بات کریں تو وہاں پر مائکروسافٹ، گوگل، ایون ٹیسلا بھی آ چکی ہے، اور وہ ایشیا میں اب ٹیکنالوجی کا ہب بننے جا رہا ہے۔ لیکن اب گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز ریئلائز کر رہے ہیں کہ ترقی کرنے کے لیے اور دنیا کے ساتھ برابر چلنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بہت ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کر کے اپنے ملک میں ڈیجیٹل انوویشن لائی جا سکتی ہے، اور یہ ایک روشن مستقبل کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ اس کے علاوہ ہائی اسکیل پر پاکستانی عوام کو اسکل سکھا کر بے روزگاری میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ دوستوں، ان امپلائمنٹ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر ایک بہت ڈیٹیل ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن میں نے اس ویڈیو میں جو اہم پوائنٹس تھے وہ کور کیے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔